بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے دو سوال اور ان کے جواب پیش کر رہا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں جو ترتیب وار وقت لگاتے ہیں، مثلا سالانہ 4 مہینے یا چلہ لگاتے ہیں، ماہانہ 10 دن یا 3 دن لگاتے ہیں، تو ان کے گھر میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات درست نہیں ہوتے۔ مثلا بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، یا بچہ بیمار ہے، یا والدین میں سے کوئی ایک بیمار ہے اور ان کی خدمت کرنے والا ان جناب کے سوا کوئی اور ہے نہیں، یا پھر جو ہے ان میں سے کوئی بھی پرابلم نہیں، لیکن گھر کے اندر غربت اور غریبی اس قدر ہے کہ اخراجات کی کمی ہے اور پریشانی اور زیادہ آ جائے گی اگر یہ اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ تو گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑے ٹھہر جاؤ، ابھی جب حالات درست ہو جائیں گے تب چلے جانا، لیکن جناب کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ میں اپنی ترتیب نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ والدین کے حقوق چھوڑ دیتا ہے، بیوی کے حقوق چھوڑ دیتا ہے، بچوں کے حقوق چھوڑ دیتا ہے، لیکن چلہ 4 ماہ کی ترتیب نہیں چھوڑتا۔ تو کیا شریعت نے اتنی سختی سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ ایک سوال تو یہ۔ دوسرا سوال یہ کہ دعوت و تبلیغ والے اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اور بڑھتا ہوا ایمان اعمال صالحہ پر کھڑا کرتا ہے۔ تو بڑھتے ہوئے ایمان سے کیا مراد ہے؟ یہ دو سوال ہے جس کے جواب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے میں یہ پیش کر دیتا ہوں کہ بڑھتے ہوا ایمان سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال میں خود فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والے تو وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہے اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جائے گی تو ان کا ایمان بڑھ جائے گا، قوی تر ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا۔ تو چونکہ مسجد کا ماحول ہوتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، احادیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے، قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، تو اس سے جو ہے ایمان بڑھتا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ نیک اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے، نیک اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور جب سیکھنا سکھانا ہوتا ہے تو محاسبہ بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو جب محاسبہ ہوتا ہے تو اپنے اندر کی خامیاں پتہ لگتی ہے، کمیاں پتہ لگتی ہے، اور جب خامیاں پتہ چلتی ہے نا تو پھر انسان کو کیا ہوتا ہے، اپنے اوپر یہ غرہ گزرتا ہے کہ یار میں اتنا بڑا ہو گیا، اللہ کے احکام سے اتنا دور رہا کہ آج مجھے نماز کے فرائض بھی یاد نہیں، واجبات بھی یاد نہیں، حتیٰ کہ نماز میں صورتیں کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ بھی یاد نہیں۔ تو پھر اس کے اندر سیکھنے کی للک پیدا ہوتی ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اس کو جو ہے اعمال صالحہ کی طرف رغبت دلانا کہا گیا ہے۔ ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایمان بڑھتا تھا، جنت کے تذکرے ہوتے تھے تو دل خوش ہوتا تھا، جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو دل غمگین ہو جاتا تھا کہ ہم نے اللہ حفاظت فرمائے کہ زمانہ جاہلیت میں کس قدر جو ہے اللہ کے نبی کی مخالفت کی ہے، کس طریقے سے اللہ کی مخالفت کی ہے اور کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، تو اگر اسی حال میں مر جاتے تو کیا بنتا ہمارا، تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں اس حالت میں۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر تشریف لاتے ہیں تو سامنے بیوی بچے آ جاتے ہیں، اور جب بیوی بچے آتے ہیں سامنے تو جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی وہ گھر پہ باقی نہیں رہی۔ تو ایک دم خیال آیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اس طریقے سے حنظلہ رضی اللہ عنہ گلی میں آواز لگانے لگتے ہیں، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔
ابو بکر رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی کیفیت بتاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں۔ تو دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی کیفیت بتاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ، یہ جو کیفیت تمہاری مجلس میں ہوتی ہے، اگر یہی ہر وقت رہنے لگے تو تم سے بازاروں میں فرشتے، بستروں میں فرشتے مصافحہ کرنے لگے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ایمان کے حلقوں میں، ایمان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو ایمان پختہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے، اور جب ایمان کی مجلس میں نہیں ہوگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ ایک مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں، بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ایک زمانہ آئے گا ایمان بھی ایسے ہی پرانا اور بوسیدہ ہو جائے گا۔ متفرق طور پہ کچھ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہوگے جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ سنا ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہے صلہ، وہ کہہ رہے ہیں حضرت یہ کلمہ ان کو کیا فائدہ دے گا جب یہ نماز، ان کو نہ نماز آتی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی اور نیک اعمال نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہی ان کو ایک دن نجات دلائے گا۔ تو چونکہ ایمان باقی رہا تھا اس لیے نجات مل جائے گی۔ اب بڑھتا ہوا ایمان جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ جو ہے انسان کو نیک اعمال پہ ابھارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے اس بات کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کے سارے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دعوت و تبلیغ میں جب بندہ نکلتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال کہ دعوت و تبلیغ والے جو ترتیب وار جماعت میں چلنے والے ہیں وہ گھر کے حالات اور بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق تو پامال کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن چلہ 4 مہینے کی ترتیب کو آگے پیچھے کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو دیکھیے میرے بھائی، اول تو یہ کہ جو دعوت و تبلیغ کے بزرگ ہیں، علماء ہے، انہوں نے کبھی بھی اس کی ترغیب نہیں دی کہ آپ جو ہے اس طریقے کے حالات میں نکلے۔ اس طریقے کے حالات میں نکلنے کی علماء نے ترغیب نہیں دی ہے، بلکہ اگر پتہ لگ جاتا ہے کہ بھئی گھر کے حالات اس طریقے سے ہے تو فوراً روک دیا جاتا ہے کہ بھئی ابھی تمہارے جانے کا وقت نہیں آیا۔ میں خود اپنے بارے میں بات کروں، میں ایک مرتبہ 4 ماہ میں چل رہا تھا، بلند شہر کا اجتماع تھا اس وقت، تو اس وقت جو ہے میں 4 ماہ کے لیے گیا تھا، اور میں ہارٹ کا پیشنٹ، ابھی بھی ہارٹ کی پرابلم چل رہی ہے مجھے، اسی لیے 2 دن سے ویڈیو نہیں آئی، تو ہارٹ کا پیشنٹ، تو اس وقت میری حالت خراب ہو گئی، حالانکہ پتہ نہیں تھا کسی کو کہ میری طبیعت خراب ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ میری طبیعت خراب ہے تو مجھے واپس بھیج دیا گیا کہ آپ کو آنا ہی نہیں تھا۔ تو اکابر جو ہے وہ کبھی بھی اس حالت میں نکلنے کی اجازت نہیں دیتے۔ دوسری بات، اگر بیوی جو ہے حاملہ ہے اور ڈیلیوری کا وقت قریب ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے تو اب اس کے اوپر جماعت میں جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ جماعت میں جائے گا اس طریقے سے بیوی کو چھوڑ کے تو گناہ گار ہوگا بیوی کے حقوق کو ضائع کرنے کا۔ اگر والدین کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے اور والدین روک رہے ہیں تو بھی اس کو رکنا پڑے گا، اگر نہیں رکے گا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ اگر والدین کے پاس کوئی دوسرا ہے خدمت کرنے کے لیے، دوسرا بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، جو بھی مطلب ان کی خدمت کر سکتا ہو، تو پھر جو ہے چلے جانا بہتر ہے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو رکنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کو رکنا پڑے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ بھئی اس طریقے سے جاتا ہو۔ ہاں کچھ لوگوں کے بارے میں کتابوں کے اندر جیسے فتاوی کی کتابیں ہیں ان میں آیا ہے کہ ایسے ساتھی ہیں جو اس طریقے سے نکلے ہیں اور نکلنا چاہتے ہیں آج بھی، تو ان کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جب تک حالات درست نہ ہو، سازگار نہ ہو، تب تک جو ہے آپ نہ نکلے،
کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے اس کی اجازت نہیں دی، اور آپ جو ہے کسی کے حقوق کو ضائع نہیں کر سکتے۔ اگر ضائع کریں گے تو اتنا اجر آپ کو اللہ کے راستے میں جانے کا نہیں ملے گا جتنا گناہ آپ کو یہ حقوق پامال کرنے کا ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات نہ لے کے آئے کہ اللہ کے راستے میں جانے سے رکاوٹ بنے۔ اور کبھی بھی ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کبھی اللہ سے یہ دعا نہ کرے کہ اللہ ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی رکاوٹ بنی ہوئی ہو، اللہ اسی کو دور کر دے، چلو بھائی نپٹا دو اس کو، یا اللہ حفاظت فرمائے کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ طلاق تک بات پہنچ جائے، یا والدین رکاوٹ بن رہے ہو، یا اللہ ہمارے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے، والدین کو اللہ فوت کر دے، یا کوئی بچہ۔ نہ ایسی کبھی بھی دعا نہ کرنا، بلکہ دعا یہ کرنا، یا اللہ ہمیں تیرے راستے میں جانا ہے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے عافیت کے ساتھ۔ کبھی بھی یہ مت دعا کرنا کہ اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے۔ بیوی بنی ہوئی تھی رکاوٹ، بس نپٹا دیا آپ نے بیوی کو، بچہ بنا ہوا تھا رکاوٹ، اور دعا کی قبولیت کا کوئی وقت تھا تو آپ کی تو بس لگ گئے نا۔ اس لیے جو ہے بہتر یہی ہے کہ آپ جب حالات سازگار ہو تب جائے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے، تھوڑا بہت صدقہ نکالتے رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرور بضرور مدد فرماتا ہے، اور خاص کر اپنے دین کے کام کے لیے جب وہ کسی کو چنتا ہے تو اس کی انشاءاللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ تو میرے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت اور تندرستی عطا فرما دے۔ کچھ حالات میں گھرا ہوا ہوں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ میرے اوپر سے بھی حالات کو اٹھا لے، اور ترتیب آ رہی ہے، اللہ رب العزت ترتیب پہ جو ہے نکلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور راستے کی جو رکاوٹ ہے اللہ رب العزت ان کو عافیت میں تبدیل فرما کے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔